السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم اردو قواعد کا کام شروع کریں گے، اور اردو قواعد میں جو سب سے پہلا ہمارا عنوان ہوگا، سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسم۔ ٹھیک ہے، اسم آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے، مگر ابھی ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم میں ہم سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اس کی تعریف کہ اسم ہوتا کیا ہے، پھر اس کی مثالیں۔ تو اسم کسی کہتے ہیں کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم کا مطلب ہے نام، وہ کسی شخص کا بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کا یا کسی جگہ کا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی مثال سب سے پہلی کیا ہے؟ ابراہیم، پینسل اور کراچی وغیرہ۔ تو ابراہیم کسی شخص کا نام ہے، اور پینسل ایک چیز کا نام ہے، اور کراچی ایک جگہ کا نام ہے۔ تو آپ کو یہ سوال نمبر 1 اپنی کاپی میں اردو قواعد کے پورشن میں کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سوال کرنے کے بعد یہ آپ کا سب کا پہلا ٹاپک ہے، اور پھر آپ اس کے بعد یہ ایکسرسائز کریں گے۔ بہت ہی نیٹ اینڈ کلین کام کرنا ہے، صفائی سے، اور یہ بڑی اچھی ایکسرسائز مجھے لگی، تبھی میں آپ کو ہوم ورک میں دے رہی ہوں۔ نیچے مختلف اسم دیے گئے ہیں، ہر اسم کو اس کے متعلقہ خانے میں لکھیے۔ یہاں پر بہت سارے اسم ہیں، اس میں شخص کا نام بھی ہے، چیزوں کا بھی، اور جگہ کا نام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، پینسل، ہارون، میز، جمشید، آمنہ، مسجد، کتاب، اسلم، بستہ، پھل، مریم، کھیت، دکان، یہ ساری کے سارے اسم جو ہے نا مکس کر کے دے دیے ہیں۔ سارے ہر طرح کے مکس، چاہے وہ شخص کا، چیز کا، جگہ کا نام ہے، آپ دیکھیں کہ سب ملے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو اگر ہارون کسی شخص کا نام ہے تو آپ کو شخص کے نام یہاں پر ہارون لکھنا ہوگا۔ جمشید آپ کو اس کالم میں لکھنا ہوگا، کیونکہ ہارون اور جمشید ایک شخص کا نام ہے۔ اسی طرح میز ایک چیز کا نام ہے، اور پشاور ایک جگہ کا نام ہے۔ تو آپ کو یہ سب دیکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، وہ چیزوں کے ہی کالم میں لکھیں گے۔ جو شخص ہیں یعنی انسانوں کے نام ہیں، وہ آپ لوگوں کے شخص کے کالم میں لکھیں گے، اور جو جگہ ہیں، چاہے وہ کوئی کھیت ہے، وہ کوئی قلعہ ہے، وہ کوئی مسجد ہے، وہ کسی بھی قسم کی کوئی وہ میدان ہو سکتا ہے، وہ کوئی دکان ہو سکتی ہے، وہ کوئی مارکیٹ ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ کو جو جو چیزیں آپ ملیں گی وہ اس کے متعلقہ کالم میں آپ کو لکھنا ہوگا۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اپنا ہوم ورک اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ بہت صفائی سے اپنی کاپی میں یہ کام کر لیں، اور پھر نیکسٹ کلاس میں مجھے دکھائیے گا۔ اللہ حافظ۔